अस्सलाम वालेकुम जी। इस मौजू के ऊपर मैं थोड़ी सी तख़ीर से बात कर रहा हूँ। अल जज़ीरा के अंदर 3 दिन पहले एक ख़बर छपी है और वो ख़बर ये है कि इस वक्त फ़लस्तीन के मसले के ऊपर इसराइल को सोशल मीडिया पे सबसे ज़्यादा सपोर्ट जो मिल रही है वो पाकिस्तान के हमसाया मुल्क मशरक़ी हमसाया भारत से मिल रही है। और उसने उसके ऊपर पूरी डिटेल दी है कि किस तरह से वहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए जाली ख़बरें जनरेट करके उनको पब्लिक किया जाता है और पब्लिक करने के अंदर बीजेपी की मुकामी मरकज़ी क़यादत के ट्विटर हैंडल्स जो हैं उनको इस्तेमाल किया जाता है। मसलन उसकी 2 मिसालें कोट की गई। एक, इस नेटवर्क ने ये ख़बर फैलाई कि जनाब 30 के करीब बच्चे जो थे इसराइली बच्चे जो थे, बच्चे तो बच्चे होते हैं ठीक है, लेकिन उनको पकड़ के ज़िबा किया गया और उनकी गर्दनें अलग की गईं और उनकी लाशों को आग लगा दी गई। और जब उसके ऊपर फैक्ट चेक लगा तो पता चला कि वो टोटली बेबुनियाद झूठी खबर थी। लेकिन वेस्टर्न मीडिया ने और पाकिस्तान के अंदर छुपे हुए वेस्टर्न इंटरेस्ट के जो बढ़ावा देने वाले लोग हैं, जो उसके बेनिफिशरी हैं यार, ख़ास तौर पे NGOs में काम करने वाले, और वो लोग बहुत आगे आगे हैं। और पाकिस्तान के एक पैरा ट्रूपर जर्नलिस्ट जो हैं, जो कि इसराइल के दौरे के ऊपर स्पॉन्सर्ड विज़िट के ऊपर गए थे, वो तो सबसे आगे हैं। तो वो लोग उसको बढ़ावा दे रहे हैं। बाकी लोग अमेरिका में बैठ के ये काम कर रहे हैं, मुईद पीरज़ादा एंड कंपनी। लेकिन ये जो हैं ये उस बीजेपी के। अब आप देखिए, 5वीं पुश्त की दोगली अबलागी जंग के मुजाहिदीन और भारतीय जनता पार्टी का सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म के ऊपर है। ये खाकसार गुज़िश्ता कम अज़ कम 2.5-3 साल से इस बात पे रोला डालता रहा है कि बीजेपी का सोशल मीडिया और पाकिस्तान के अंदर 5वीं पुश्त की दोगली अबलागी जंग के अबलागी, ये जो हैं अबलागी ये कह दें उनको, ये दरअसल नथा सिंह एंड द प्रेम सिंह वन एंड द सेम थिंग है। ये एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, ये एक ही शाख के फूल हैं, ये एक ही खेत के माली हैं। इनका बयानिया भी एक होता है। घुस के मारने का बयानिया वो भी करते थे और घुस के मारने का बयानिया यूथिये भी करते थे। यूथिये जो थे वो असद अली तूर के ख़िलाफ़ घुस के मारने का बयानिया बनाते थे, लेकिन अल्फाज सेम होते थे, अल्फाज सेम होते थे। और ये बात मैं आपको बीइंग ए हम्बल स्टूडेंट ऑफ कंटेंट एनालिसिस करके बताता रहा हूँ। अब वो वाज़े तौर पे सामने आ रहा है। पाकिस्तान के सोशल मीडिया के ऊपर एक्टिव जितने भी बड़े बड़े करैक्टर पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने, नंबर 1 ने बाकायदा बना सवार के पाल के पोस के इनके मुंह में डॉलर और करोड़ों रुपए की ठोस के जो बनाए थे, वो इस वक्त जो है वो बीजेपी की ज़ुबान बोलते हुए पाए जा रहे हैं। खैर, एक मिसाल तो ये 30 बच्चों वाली थी। एक मिसाल और भी उसने अल जज़ीरा ने अपनी रिपोर्ट के अंदर कोट की है कि 30 मतलब कि दर्जनों ख़वातीन जो हैं इसराइली बच्चियां जो हैं उनको अगवा कर लिया गया है और अगवा करके अपना, उसके अंदर यहूदी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। तो यहूदी बच्चियां अगवा कर ली गई हैं और उनकी असमत दरियाँ की जा रही हैं और ये किया जा रहा है और वो किया जा रहा है। अब ये इसके ऊपर जब फैक्ट चेक किया गया और उसको फॉलोअप किया गया तो वो भी खबर झूठी साबित हुई। अल जज़ीरा का ये कहना है कि ये दोनों शाहकार खबरें जो हैं ये इंडिया के अंदर जो है वो तैयार की गई और फिर बीजेपी की जो बड़ी बड़ी हैं उन्होंने इसको शेयर किया। यूँ इनकी रीच बहुत बढ़ गई और जब रीच बहुत बढ़ गई तो फिर इंटरनेशनल मीडिया ने उसको उठा के ख़बरों के तौर पर चला दिया। और वो उन्होंने और भी कई मिसालें पेश की हैं, लेकिन ये 2 मिसालें चूँकि हमसे रिलेटेड थी, हमारे हमसाये से रिलेटेड थी, तो मैंने कहा कि इनको पहले कोट कर दिया जाए। तो ये क्यों है? देखिए, जिस तरह मैंने अपने पहले फ़लस्तीन के ऊपर व्लॉग के अंदर अर्ज़ किया था कि पाकिस्तानी मुआशरा जो है इस वक्त हमें 2 हिस्सों में तकसीम नज़र आता है इस मौजू के ऊपर
اسی طرح ہمیں بھارتی معاشرہ بھی جو ہے وہ شدید قسم کی تقسیم کا شکار نظر آتا ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ کانگریس اور جو ترقی پسند لیفٹ کی پارٹیاں ہیں جن کی بہرحال مختلف وہاں پہ ریاستوں میں حکومت بھی ہے، وہ فلسطینیوں کے ساتھ کھڑی ہیں۔ اور جب میں فلسطینیوں کی بات کرتا ہوں تو فلسطین کے اندر بسنے والے عیسائیوں کی بات بھی کرتا ہوں، فلسطین کے اندر رہنے والے نان صہیونی یہودیوں کی بھی بات کرتا ہوں، اور فلسطین کے اندر رہنے والے مسلمانوں کی بھی بات کرتا ہوں۔ جو بی جے پی کا مودی میڈیا ہے یا گودی میڈیا ہے، وہ کیا کرتا ہے کہ پہلے فلسطینیوں کو صرف سنگل آؤٹ کرتا ہے کہ نہیں، فلسطینی مسلمان کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتے۔ تو ان جاہلوں کو دیکھ کے مجھے وہ یاد آ جاتا ہے کہ جب 1993 میں سوڈان گیا تو میں نے کہا کہ مہدی سوڈانی کے مقبرے کے اوپر حاضری دے کے فاتحہ خوانی کی جائے، تو ہم وہاں پہ فاتحہ خوانی کے لیے جب پہنچے، اور کافی دور تھا وہ، ہمیں وہاں کی انفارمیشن منسٹری نے ارینج کر کے دی ایک گاڑی، اور میں اور ڈان کے جو نمائندہ ہیں انور اقبال صاحب، جو واشنگٹن میں ہوتے ہیں آج کل، بزرگ ہو گئے ہوئے ہیں، ذرا سی بزرگ ہو گئے تو ساڑھے سینئر سن تھے، انہوں نے بزرگ ہو ہی جانا تھا، ہم دونوں گئے مہدی سوڈانی کے مقبرے کے اوپر۔ تو انور صاحب کا رنگ ذرا چونکہ مشکی ہے، وہ پنجابی کا محاورہ، رنگ مشکی کھانگتے نہ خشکی، تو ان کو تو وہ جو وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا متولی، اس نے نہیں روکا، مجھے اس نے روک دیا۔ میرا رنگ ذرا اس زمانے میں اور صاف ہوتا تھا، بعد میں پڑھیے تو کافی صاف ہوتا تھا، تو اس نے کہا کہ یہ تو اندر نہیں جا سکتا، یہ تو کافر ہے۔ تو اس نے کہا، اب جب انور اقبال صاحب نے ترجمان کے ذریعے اس سے بات کی کہ یہ کافر کیسے ہے، اس نے کہا مسلمان تو کالے ہوتے ہیں، یہ تو گورا ہے، یہ کافر ہے۔ تو بی جے پی کی حالت بھی بالکل اس متولی جیسی ہے کہ فلسطینی ہے تو وہ مسلمان ہے، تو اس کو مارنا جو ہے وہ ثواب کا کام ہے اور فرض ہے، اور مارنے کے بعد اس کی لاش کا ٹھٹھا اڑانا اور اس کے مرنے کو سیلیبریٹ کرنا، یہ تو ہمارے مذہب کا حصہ ہے۔ میرا مطلب ہے گوبر کھانے والے اور پیشاب پینے والے کی عقل یہاں تک ہی محدود ہو سکتی ہے، میں بڑے دکھ کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، اس کی عقل یہاں تک ہی جا سکتی ہے۔ فلسطین کے اندر تمام اقوام کے جو لوگ ہیں، اب دیکھیے کل جو ریسکیو کرنے والوں کے اوپر اسرائیل نے بمباری کی ہے، اس کے اندر مارے جانے والے اکثریت جو تھی وہ ہمارے عیسائی کزنوں کی تھی، وہ اس کے اندر شہید ہوئے، ٹھیک ہے۔ اور وہ کیا کرنے گئے تھے، وہ وہاں پہ جو پھنسے ہوئے تھے بمباری کے بعد، جو بلڈنگیں گری ہیں اور ان کے اندر جو لاشیں تھیں یا جو لوگ پھنسے ہوئے تھے، ان کو نکالنے کے لیے جا رہے تھے اور ان کی گاڑیوں کے اوپر بمباری کی گئی ہے۔ انسانیت زندہ ہے ابھی تک، وہاں تک تو زندہ ہے نا جہاں تک وہ اسے نکالنے کے لیے جا رہے تھے، اس کے بعد اسرائیل کے ہاتھوں انسانیت ماری گئی، تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن بی جے پی میڈیا، گودی میڈیا، مودی میڈیا پہلے ان کو مسلمان کرتا ہے اور اس کے بعد ان کے مارنے کو سیلیبریٹ کرتا ہے، اس کے اوپر جشن مناتا ہے۔ اور ساؤتھ افریقہ کی حکومت نے اسرائیل سے تعلقات ختم کر دیے ہیں، لیٹن امریکہ کی حکومتیں اس کے اوپر تنقید کرتی ہوئی پائی جا رہی ہیں، چونکہ اس وقت اب دیکھیے پچھلے دنوں فیس بک نے یہ قرار دیا کہ کم از کم 1.5 لاکھ افراد، ان 1.5 لاکھ افراد کی آگے 15 20 سوشل میڈیا آئی ڈیز ہیں، ان کو چھوڑ دیجئے، صرف 1.5 لاکھ افراد جو ہیں وہ اس وقت نفرت پھیلانے کا کاروبار کر رہے ہیں فیس بک کے اوپر۔ ابھی ٹویٹر کی باری نہیں آئی، فیس بک کے اوپر، اور جب انہوں نے کہا کہ اتنی بڑی تعداد کے اندر ایکٹیو لوگ جو کہ ہمارے رونق لگاتے ہیں، ہماری ایپ کے اوپر انہوں نے باقاعدہ ایک زندگی بنائی ہوئی ہے، جیسی بھی نیگیٹو پازیٹو اس کو زندہ رکھتے ہیں، اگر ہم ان کو بلاک کرتے ہیں اور پابندی لگاتے ہیں کہ اس طرح کی آئی ڈی کے ساتھ کوئی بندہ ایکٹیو نہیں ہو سکتا، تو ہمارا کاروبار بے ہی ہو۔ اور ویسے بھی فیس بک کا جو سی ای او ہے وہ کون ہے، ٹھیک ہے نا، تو ظاہر ہے اس نے اپنی قوم کو سپورٹ کرنا تھا۔ یہ ان کے بورڈ کے اندر، ان کی انتظامیہ کے اندر یہ معاملہ ڈسکس ہوا اور سامنے لایا گیا، لیکن نہیں کیا انہوں نے، اور وہ اس کی مدد سے، اور ٹویٹر کے اوپر ذرا تھوڑا سا رسپانس تیز ہوتا ہے تو گند مچانے کا اتنا موقع نہیں ملتا، لیکن فیس بک کے اوپر تو رہے رب کا نام نا، وہاں پہ تو بڑی لمبی لمبی کہانیاں بھی گھڑی جاتی ہیں۔
تو یہ ہے جی اس وقت صورتحال. نفرت کے اندر کوئی شخص کولیکٹیولی کوئی کمیونٹی اندھی ہو جائے تو اس کا یہ حال ہوتا ہے. ایک وہ اس کو اس لیے بھی بڑھاوا دے رہے ہیں کہ بھارت کے اندر جس طرح وہ دوسری قومیتوں کو مار رہے ہیں، مسلمانوں کو، کرسچنز کو، دلت سے تو خیر انہوں نے زندگی کا رائٹ ہی چھین لیا ہوا ہے نا، ٹھیک ہے، شودروں کو، ان کو جس طرح وہ مار کے، اور یہ جو ہیں کیا نام ہے یار، یہ ایک اور بھی کمیونٹی ہوتی ہے جو کہ بظاہر امن پسند ہوتے ہیں لیکن برما میں ان کی آپ چیرہ دستیاں دیکھیے، ٹھیک ہے، بدھوں کو، ان سب کے اوپر جس طرح بی جے پی کے انتہا پسند جانوروں نے، ڈنگروں نے زندگی اجیرن کی ہوئی ہے، ان کی اس سے بھی توجہ ہٹ گئی نا. اب تو فلسطین کے اوپر سارا میڈیا اور سوشل میڈیا بھرا ہوا ہے، تو اب انڈیا کے اندر جو چیرہ دستیاں ہیں، جو ایٹراسٹیز ہیں اور جو بی جے پی کی بدماشیاں ہیں، اور جو قتل و غارت گری ہے، جو جینوسائیڈ ہے وہ کر رہے ہیں، محلے کے اندر کوئی بندہ آ گیا، اس کے اوپر مسلمان ہونے کا شک ہو گیا، یا کرسچن ہونے کا شک ہو گیا، یا بدھ ہونے کا شک ہو گیا، تو اس کو وہاں پہ مار ڈالا. یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس سے توجہ بھی ہٹتی ہے نا. تو لہٰذا اپنے گھر کی آگ کو چھپانے کے لیے وہ دوسری جگہ کے اوپر لگی ہوئی آگ کے اوپر سیلیبریٹ کر رہے ہیں، لیکن یہ اپنی جگہ کے اوپر ہے. اور اس طرح کے جو گروپ ہوتے ہیں جنگ ہائے عظیم ہی کروایا کرتے ہیں. اس طرح کا ایک گروہ جو تھا وہ پیدا ہو گیا تھا جرمنی کے اندر، اور اقتدار بھی اس نے حاصل کر لیا تھا. اس کے بعد پھر دوسری جنگ عظیم سے ہی کے بعد ہی اس دنیا کی جان چھوٹی تھی. دعا کریں اللہ تعالیٰ انسانیت کو اپنی پناہ میں رکھے، اور خاص طور پہ اس طرح کے انتہا پسندوں سے اب ہم نے لگائی ہے تیلی، اور تیلی کے بعد نیچے لگے گی آگ، تو بھونکیے. اللہ آپ کے علاوہ باقی سب کو آسانیاں عطا کرے، اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی، آپ سے مراد ہے بی جے پی کے علاوہ، سب کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.